بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کی خوشبو۔ ایک مولانا صاحب بیان کرتے ہیں، ایک دن ایک بوڑھا شخص میرے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس سے خوشبو آ رہی تھی کہ اس سے پہلے میں نے اس طرح کی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ آپ نے کون سا عطر لگایا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا اس کا ایک واقعہ ہے جس سے میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، لیکن کیونکہ آپ مولانا ہیں لہٰذا میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔ میں ایک رات خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور 10 آدمی آپ کے اطراف میں حلقہ کیے ہوئے تھے۔ میں بھی ایک نشست میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر زیادہ درود بھیجتا ہے؟ میں کہنا چاہتا تھا میں زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن چپ رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دریافت فرمایا مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا، تم میں سے کون محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پڑھتا ہے؟ میں کہنا چاہتا تھا میں بھیجتا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے دوسرے بھی مجھ سے زیادہ درود پڑھتے ہوں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ تم مجھ پر اور میری آل پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لبوں کو بوسہ دیا۔ بس اس وقت سے میرے جسم سے خوشبو آنے لگی ہے۔ درود پڑھنے سے انگوٹھی کا ملنا۔ ایک اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ کچھ سال پہلے مجھے بیرون ملک کا سفر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو دوران سفر متوجہ ہوا کہ میری یمنی عقیق کی وہ انگوٹھی جو مجھے پسند تھی اور جس پر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ کنندہ تھا، وہ میرے ہاتھ میں نہیں تھی، یعنی گم ہو چکی ہے۔ میں بہت رنجیدہ ہوا اور مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں رہ کر بھول گیا ہوں۔ تقریباً 17 دن تک میں اسے اپنے سامان میں تلاش کرتا رہا، لیکن بسیار تلاش کے بعد وہ مجھے انگوٹھی نہ ملی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ پھر سے مجھے دوبارہ اسی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا۔ دوران سفر میری انگوٹھی مجھے یاد آ گئی۔ میں اسی وقت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی نیت کی اور دوران سفر ہی میں نے تقریباً 1500 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ اس رات خواب دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے تمہاری انگوٹھی فلاں جگہ پڑی ہے۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو نماز کا وقت تھا، رفقا نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے ان سے رات والے خواب کا ذکر کیا اور بتایا کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے تمہاری انگوٹھی فلاں جگہ پڑی ہے۔ بس میرے رفقا میں سے کچھ لوگ اس جگہ پہنچے اور دیکھا تو انگوٹھی وہاں موجود تھی، اور یوں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے مجھے میری انگوٹھی ایک طویل عرصے بعد دوبارہ مل گئی۔ شبیلہ کا لوہار شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود پڑھے گا تو اس کے رزق میں خوب برکت ہوگی اور مستجاب دعوات ہو جائے گا۔ میں نے درود پر ہمیشگی اختیار کرنے والے ایک شخص کو دیکھا اور اس سے ملاقات کی جو شبیلہ کا لوہار تھا۔ وہ ہمیشہ یہ درود مسلسل پڑھتا رہتا تھا اور اپنے علاقے میں اسی درود کے نام سے مشہور ہو گیا تھا اور لوگ اسی نام سے جانتے تھے۔ اس کے درود کی برکت و تاثیر اس قدر تھی کہ جو بھی اس کے پاس کھڑا ہوتا اس کی زبان پر خود بخود اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم درود جاری ہو جایا کرتا تھا۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہا تو اس نے میرے لیے دعا کی۔ مجھے اس کی دعا سے بہت فائدہ ہوا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ حج کے ارادے سے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مرید نے وفات پائی۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ حیرت و استعجاب کے عالم میں اس کی میت کو دیکھنے لگے اور اس کے غسل و کفن اور دفن کے بارے میں سوچنے لگے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ چشمی زدن میں اس کا پورا بدن سیاہ ہو گیا ہے اور پھر 1 گھنٹے کے اندر اندر سفید ہو گیا، پھر اسے دفن کر دیا گیا۔ رات کو شبلی رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو خواب میں دیکھا کہ وہی مرید جس کا انتقال ہو چکا تھا وہ جنتی لباس زیب تن کیے ہے، سر پر جواہرات کا ایک خوبصورت تاج سجائے ہوئے ہے اور وہ ایک نورانی انگوٹھی انگلی میں پہنے ہوئے تھے جس پر یہ تحریر کنندہ تھا، ھذا جزاء من صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوچھا اس سیاہی اور سفیدی کا کیا راز تھا؟ اس نے جواب دیا وہ گناہوں کی سیاہی تھی۔ ابھی میری روح قفس انصری سے نہیں نکلی تھی کہ میرا بدن گناہوں کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا۔
اس وقت اچانک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں پانی سے بھرا ہوا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھ پر ڈال دیا اور اپنے دست مبارک سے اس گناہوں کی سیاہی کو دوڑ دیا، اور یہ لباس اور انگوٹھی مجھے عطا کی۔ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کس عمل کی وجہ سے میں اس کرامت کا مستحق ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ تم دنیا میں مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجنے کے عادی تھے، جس کی بنا پر میں نے تم پر نظر کرم کی ہے۔ شبلی خواب سے بیدار ہوئے اور انہوں نے کہا، اب مجھ پر یہ حقیقت روشن ہو گئی ہے کہ گناہوں کی سیاہی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود بھیجنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ جنت کے سلطان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہ بولتے قرآن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہے۔ ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب جو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔